بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں رونق بخشنے والی اہل ایمان بہنوں کو اپنی اور اپنی جملہ ٹیم کی جانب سے پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری زندگی کا مقصد تیری مدحت یا راحت العاشقین، میری زندگی کا مقصد تیری مدحت یا راحت العاشقین، میری زندگی کا حاصل تیری سیرت اے سراج السالکین۔ تیری سنتوں پہ چلوں تیری سیرت پاک کو پھیلاؤں، تیری سنتوں پہ چلوں تیری سیرت پاک کو پھیلاؤں، تیرا نام لیتے لیتے یا رسول اللہ میں مر جاؤں، تیری نوکری کرتے کرتے یا رسول اللہ میں مر جاؤں۔ ایمان والیوں، آپ سب کو اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی یہ ببرکت بارونق روحانی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیتی اصلاحی کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ھذا من فضل ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رآه مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ ایمان والیوں، قرآن مجید کی 27ویں سورہ النمل کی ایک آیت کا جز جو آج میرا عنوان ہے، اس کا مطلب کہ میرے اللہ کا فضل ہے یا میرے رب کے فضل سے ہے، یہ بالعموم انکساری اور عاجزی کے یا اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت کا یہ جز بولا جاتا ہے۔ ایمان والیوں، زندگی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی نعمت کا مفہوم ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت دنیا میں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ بہنیں جو اس نعمت کی قدر کر لیتی ہیں، اس کی پہچان کر لیتی ہیں، اس کی معرفت کر لیتی ہیں،
وہ تو ہر لمحہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی دوڑ میں لگ جاتی ہے کہ میری زندگی قرآن اور حدیث یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے اندر اس کے مطابق سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ جو زندگی کی نعمت کی کیا کرتی ہے؟ قدر کرتی ہے، معرفت پہچان کرتی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ عورتیں، وہ لوگ جو زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کرتے بلکہ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح ضائع کرتے جا رہے ہیں، گزارتے جا رہے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبروں میں بھی جاتے جا رہے ہیں، مگر رب کعبہ ان کو توبہ استغفار کی بھی مہلت نصیب نہیں فرما رہا ہے، جو زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان، جنات بہتر سے بہتر اور نیک بخت سے نیک بخت ہو جائیں تو وہ میرا ملک اس سے بڑھا نہیں سکتے، اور اگر سب کے سب بدبخت ہو جائیں اور برے بن جائیں تو وہ میرا ملک گھٹا نہیں سکتے، یعنی وہ میرا کچھ بھی میرے پہ احسان یا میری خزانوں میں کمی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنے اعمال ہیں جو جمع ہوں گے اور تم کو وہی ملیں گے۔ جو بھلائی پائے تو اللہ کا شکر کرے اور جو برائی پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر کرے اور جو برائی دیکھے، برائی اپنے اندر پائے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ ایمان والیو، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ ایمان والیو، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج نفسا نفسی کا دور ہے اور ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری تقریباً عملی صورت میں بڑھتی جا رہی ہے، تو میں نے اس مختصر وقت میں ھذا من فضل ربی اس کے اوپر آپ کو ایک بات سمجھانے کی جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکان دیا، کوٹھی دی، اس کے اوپر ہم لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اگر گاڑی دی تو اس کے اوپر لکھ دیا یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اس نے عطا کیا تو ہم نے شکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہ کیا تو ہم نہ شکرے کیوں ہو جاتے ہیں۔ ان گھڑیوں میں بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جو عطا کرے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور جو وہ عطا ہمیں نہیں کر رہا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو ایمان والیو، نعمتوں کو پا کے شکر ادا کرنا تو آسان ہے اور ہم کرتے بھی ہیں اکثر، کچھ تو کفران نعمت کرتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے آج عملی صورت میں قاصر ہیں۔ ایمان والیو، اس میں سب سے بڑا جو فطور ہے وہ ہماری نیت کا ہے، یا تو ہماری نیت میں دکھاوے کی صورت میں ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، یا پھر ہم عطا کیے جانے میں کہتے ہیں۔ تو ایمان والیو، کیا یہ اچھی بات ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کم دے یا نہ دے تو پھر بھی ہم کہیں گے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ اللہ کا کیا ہے؟ کرم ہے، فضل ہے۔ تو ایمان والیو، اب دیکھو
کہ دنیا میں کچھ لوگوں کی میں مثال دینے لگی ہوں کہ بہت اچھی ان کی پہچان، لیکن روز محشر قیامت والے دن 3 طبقات کی اللہ تعالیٰ جواب طلبی فرمائے گا۔ کتنے طبقات کی؟ 3 طبقات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب طلبی جب فرمائے گا تو یاد رکھیے گا کہ روز قیامت 3 قسم کے طبقوں کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ 3 طبقات کو، 3 قسم کے طبقات کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ لوگ اپنے اعمال پر فخر سے اپنے اعمال کو پیش کیا کرتے تھے۔ اس میں سے پہلا طبقہ شہیدوں کا، لیکن کون سے، یہ میں آپ کو بھی روایت میں بتاتی ہوں۔ پہلا طبقہ شہید، دوسرا طبقہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایمان والیوں، آج آپ نے دیکھا، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جنہوں نے علم سیکھا اور سکھایا، لیکن اب اس میں نیت جب بری پڑتی ہے تو میں اس کی بات بتانے لگی ہوں۔ شہید کتنا بڑا درجہ ہے، یعنی کہ جو دین کے کاموں میں یا دین کے کام کرتا ہوا، نیکی کے کام کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ جو اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر لڑتا ہوا، حق پہ رہتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں اگر ہم رئیس الشہداء امام حسین کا ذکر کریں تو کتنی بڑی آپ کی شہادت ہے اور حق پر آپ کی شہادت ہے، لیکن کون سے شہید ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ شہادت کو ناپسند فرمائے گا؟ وہ شہید جن کو جب روز محشر شہیدوں کو جب بلایا جائے گا نا تو ان سے روز سوالات کیے جائیں گے، تو ایمان والیوں پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا مولا میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ کہا اچھا، میں تو دلوں کے حال کو جانتا ہوں، میں تو دلوں کے حال کو جانتا ہوں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر، اس میں نیت کی بات ہونے لگی ہے۔ کچھ تو شہید ہوتے ہیں جو اسلام یا پاکستان کے لیے خالص جن کی نیت ہوتی ہے، لیکن جن کی نیت خالص نہیں ہوتی ان کا ذکر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ جب شہید سے پوچھے گا وہاں پہ کیا معاملہ؟ کہا مولا میں تو تیری راہ میں فوت ہوا۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں، کیا میں تیری نیت کو نہیں جانتا؟ کیا میں تیری نیت کو نہیں جانتا؟ تو لوگوں میں بہادری دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ میں دین کا کام کروں تو لوگ مجھے بہادر جانے، میں لڑوں تو لوگ مجھے بہادر کے نام سے پکارے۔ تو ایمان والیوں، اس کی نیت میں فتور آیا یا نہ آیا؟ کچھ لوگ تو ایسے شہید بھی ہمارے اسلام اور پاکستان کی ہسٹری میں کہ جنہوں نے خالص اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، ان کو تو ہمارا سلام ہے۔ لیکن جب نیت میں فتور ہونا تو پھر دیکھیے، زمانہ تو شاید اچھا کہہ دے لیکن اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ بولیے اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ اس شہید سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس کے پیچھے بھی ایک نیت ہوتی ہے۔ کچھ تو اللہ کے ہو کر کہتے ہیں اور ہر حال میں کہتے ہیں، غمی آئے خوشی آئے، اللہ زیادہ عطا کرے اللہ کم عطا کرے، وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ذرا محبت اور توجہ سے سنیے گا ایمان والیوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایسی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا اور اس سے ناپسندگی کا اظہار فرماتے ہوئے اس کو ایمان والی اس کی بہادری کا آئینہ دکھاتے ہوئے، بھائی تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، سو انہوں نے تجھے بہادر کہہ لیا۔ اب خدا تعالیٰ کیا حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس نے جو شہادت مانگی یا شہادت دی لوگوں کو بہادری دکھانے کے لیے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، نہیں بخشتا وہ ان کی جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، جن کی
ہاں تو اللہ نے کیا فقط دنیا میں جھوٹی عزت اور ناموس کی خاطر تو نے یہ جہاد کا جذبہ، یہ ایمان کا جذبہ لیا تھا نا، تو جا میں تیرا یہ جذبہ تیرے منہ پہ مار دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تیری نیت سے واقف ہوں. میں کس سے واقف ہوں؟ بولو میں تیری کس سے؟ اس لیے میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ دوران جنگ ایک دشمن نے دین کو آپ نے پچھاڑ لیا اور اس کے قتل کے ارادے سے آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اس کے قتل کے ارادے سے آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے آپ کی طرف، آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا. اس بدبخت نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور اسے چھوڑ دیا اور قتل نہ کیا. اس نے کہا یا علی آپ مجھے قتل کرنے کا ارادہ اور قدرت رکھتے تھے تو آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ تو میرے دل میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تو نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا، یعنی کہ جب میرے چہرے پہ تھوکا، جب میرے ساتھ برا معاملہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے تو میں تجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر اس کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب تو نے میرے منہ میں تھوکا ہے تو میں اپنے رنج، اپنی تکلیف کو تجھے قتل نہ کر ڈالا کہ اس میں میری نیت شامل نہ ہو جائے. کیا بولا؟ کہ اس میں میری نیت شامل نہ ہو جائے. تو ایمان والیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر، آپ کا یہ حسن نیت دیکھ کر اس کافر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. کہ آپ نے اس کو اپنی ذاتی رنجش نہیں بنایا، آپ چاہتے قدرت رکھتے تھے، آپ اس کو مار سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے. تو کیا چیز کا سبق حاصل ہو رہی ہے کہ اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہے، اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہے. اب وہ جو دوسرا طبقہ ہے ایمان والیوں، اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے کہ وہ شخص جس نے دین سیکھا، علم سیکھا، قرآن سیکھا اور سکھایا، لوگوں کو سکھاتا رہا، پڑھاتا رہا. اب جب اس کی بابت، اس کی اس نوکری یا خدمت کے بابت پوچھا جائے گا، اب یہ بڑے اہم فریضے ہوتے ہیں. علم ایک بڑا اہم فریضہ ہے اس کو پہنچانا. تو ایمان والیوں، جن کی نیتیں اچھی ہوں، جو تو اپنے علم کے شعبہ کو، اپنے تعلیم کے شعبہ کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں، ان کو تو ہمارا سلام ہے. لیکن جو بری نیت سے کرتے ہیں ان کے نام ہمارا پیغام حدیث کی روشنی میں ہے کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کو بلائیں گے اور سوال کریں گے، ہاں بھائی جو تجھے علم کی دولت دی گئی، قرآن کا علم دیا گیا تھا، تو نے اس علم کو کہاں استعمال کیا اور میرے دین کو اس سے کس قدر تقویت عطا کی؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے علم پڑھا اور اس کو پڑھاتا رہا اور مخلوق خدا کو اپنے اس علم سے میں سہریاب کرتا رہا، تندرست کرتا رہا، توانا کرتا رہا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمائے گا؟ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے تو وہ اس لیے کیا تھا کہ میں اس سے نوکریاں کروں گا، اس سے اپنے گاڑیاں بناؤں گا، پیسے بناؤں گا، بٹوروں گا. نوکری سے مراد وہ جو اس نیت سے ہوتی ہے کسی کو تکلیف دینے کی. ویسے تو نوکری حلال ہے نا. تو نے تو اس لیے سے کیا تھا، اور تو نے تو لوگوں کو قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ مجھے کہے دیکھو کہ بڑی سریلی آواز ہے. تو نے قرآن کو اپنا ذریعہ بنایا. تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی ناپسند فرمائے گا اور ایسے کو بھی کہاں پر بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ بولو نا. اور پھر تیسرا طبقہ وہ جو مال خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ایمان والیوں، جب ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کو بلا کر ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یاد کرایا جائے گا. وہ جان جائے گا، سمجھ جائے گا. دوسرے جب یاد کروایا جائے گا پھر فرمایا جائے گا تو نے ان نعمتوں کو کہاں. اللہ فرمائے گا میری رضا کے لیے اور میری دین کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے کہاں خرچ کیا، کہاں استعمال کیا. تو وہ کہے گا اے اللہ، میں اپنے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، کوئی ایسی راہ نہ چھوڑی. کیا وہ کہے گا بندہ؟ کوئی ایسی راہ نہ چھوڑی جو
مجھے پسند نہ ہو، سو میں نے خوب خرچ کیا اور غربا مساکین کی مدد کی۔ بارگاہ ذوالجلال سے میری بہنوں جواب ملے گا، اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، اے بندے تو، ہاں بولو نا ذرا، اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بلکہ جب تو نے اپنا مال خرچ کیا اس نیت سے کیا کہ لوگ مجھے سخی بولیں، سخاوت کرنے والا بولیں، لوگ مجھے بولیں کہ وہ دیکھو فلاں کی مدد کرتا ہے، یہ تو تم نے بندوں کے لیے کیا نا۔ میں نے کہا میرے لیے کیا کیا؟ تو ایمان والیو اللہ کہے گا، اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں تو نے اگر مال خرچ کیا اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا رہا تو صرف اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا خیر خواہ سمجھے، سخی سمجھے، ہاں تو اس تھوڑے سے جھوٹے دعوے دار نے آج تجھے میری بارگاہ سے دور کر دیا، میری رحمت سے دور کر دیا۔ تو ایمان والیو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی عذاب دے گا۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ نعمتوں کو پا کے تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن حسن نیت کے ساتھ۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو سمجھتا ہے، نیتوں کو مانتا ہے۔ اللہ عمل کو پہلے نیت پھر عمل ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل ہمارا ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور ایمان والیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 100 بار شکر ادا کیا کرے کہ جس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نعمت، عظیم شخصیت، جس شخصیت میں کوئی عیب نہیں ہے، عظیم پرسنالٹی، عظیم نبی، عظیم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ جو ایمان والیو ہم جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، حیا ملی، ہر چیز نبی کے صدقے سے ملی۔ یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں نا، بس یہی تو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں صرف میلاد نہیں منانا بلکہ ان کی میلاد کی محفلوں میں ایسی باتیں کرنی ہے جس سے ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے، اور ہم ہر حال میں جب اللہ عطا کرے تو ہم کہیں ربی اکرمن، کہ اللہ کی طرف سے یہ عزت ہے، اور اگر ہمارے پاس اللہ ہمیں کم دے یا نہ دے پھر بھی ہم کہیں گے ھذا من فضلی ربی۔ ایمان والیو آپ نے دیکھا کہ جیسے الحمدللہ ابھی ہمارا مزید سلسلہ چونکہ محفل پاک کا چلنا ہے، اب اسٹیج کی روڈ کے اور ہونی ہے، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مختلف عنوانات پہ ہمارے ادارے کی طالبات نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا پیش کیا، اپنے نظریات دیے تاکہ اس میں ہماری اخلاقی تربیت ہو۔ یہ صرف یہ نہیں کہ محفلوں کو سجانا اور یہ جھنڈیاں لگانا، یہ جھنڈے لہرانا، یہ لنگر کرنا، اس سے ہمارے آقا راضی ہو جائیں گے نا۔ ہاں نیت رکھا کرو پورا سال یہ نیت رکھا کرو کہ ہم پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے۔ ان کی سنتوں میں رسول اللہ کی سنتوں پہ چلیں گے، اور ان کی سنتوں پہ چلتے چلتے جب ہم میلاد منائیں گے نا تو ایمان والیوں میلاد منانے کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ جن کے عشق میں پورا سال انسان گزارتا ہے تو ان کے عشق گیت گانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جتنی بھی باتیں آپ سے کی آج ھذا من فضل ربی کے عنوان کو لے کر، اگر ہم انسانی عمل کے مقابلے میں اس کو دیکھیں تو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر انعامات ہیں، عنایات ہیں، اور ہمارے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتے ہوئے آج اس نے ہمیں کرم کیا ہوا ہے۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہم جیسے نکارہ نااہل جو بندگی میں ناقص ہیں اور علم و عمل میں بھی نکمے ہیں، کردار میں غلیظ ہیں، ظاہر و باطن میں بھی گندے ہیں، البتہ کسی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں کہ بارگاہ ذوالجلال میں ہم حاضر بھی ہو سکے، اور کجا اس بارگاہ کی مقبولیت اور نوکری کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کو ہمارے اوپر، ہمیں اپنے اوپر فرض سمجھ کے، فرض سمجھ کر، اور مقروض سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اپنی اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام
السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ.